الرحمن سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں حدیث نبوی سے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے آگے سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، اور ارشد شریف صاحب ہمیشہ سے سچ بولتے رہے، ہر دور میں انہوں نے سچ بولا اور آخر میں اسی سچ نے ان کی شہادت کا وہ ذریعہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس شہادت کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو انہوں نے سچ بول کے وہ گئے، جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی قوم اور وطن کے لیے، جو انہوں نے قربانی دی، وہ ہم کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد کو پاکستان سے فرار ہونا، کیا وجوہات تھیں کہ اس کو دبئی چھوڑنا پڑا، یو اے ای چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آخر اس کا جب گھر یہاں پہ ہے، وہ اس دھرتی کی مٹی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا؟ تو یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی فاشسٹ ملک نہیں ہے اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ایکٹیو سول سوسائٹی ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ارشد شریف بستے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حق اور سچ کی آواز کو کوئی گولی دبا نہیں سکے۔ ہم نے اسی طرح آج میری ان کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ان کے گھر والوں سے، تو اس گھر نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں صحافت کے لیے، پاکستان میں سچائی کے لیے۔ ان قربانیوں کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، ان قربانیوں کو کوئی بھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب ایک بیانیہ بھی گنا جائے گا، اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، جیسے مقصود چپڑاسی کے قتل کو نارملائز کیا گیا، لیکن ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں۔ اب اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی۔ ایک انسانی جان، ایک قیمتی انسانی جان، ایک پاکستان کا سرمایہ، صدارتی ایوارڈ حاصل یافتہ صحافی کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کو اس وطن سے چھوڑنا پڑا کیونکہ ماحول اس کے ارد گرد اتنا تنگ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کیا تانے بانے ملتے نہیں ہیں؟ یہ بالکل ملتے ہیں، اور ہمیں اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہم اس کی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ جو جنازہ ارشد شریف کا ہوگا وہ ایک شہید کے شایانہ شان انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، کوئی دور دور تک بھی ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے صحافت کے اندر بڑے دلیر لوگ ہیں، لیکن ارشد شریف جیسا جو ایک اثاثہ تھا، ارشد شریف جیسا جو ہیرا تھا، جس دلیری کے ساتھ، مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رکھا، اور وہ ہم سے بھی لڑ پڑتا تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تھی جو سمجھتا تھا کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہوتی ہے، یہی دلیری ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے صحافیوں کو آج یونائٹ ہونا چاہیے اور ارشد شریف کے اس قتل کا حساب مانگنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں حدیث نبوی سے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے آگے سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، اور ارشد شریف صاحب ہمیشہ سے سچ بولتے رہے، ہر دور میں انہوں نے سچ بولا اور آخر میں اسی سچ نے ان کی شہادت کا وہ ذریعہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس شہادت کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو انہوں نے سچ بول کے وہ گئے، جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی قوم اور وطن کے لیے، جو انہوں نے قربانی دی، وہ ہم کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد کو پاکستان سے فرار ہونا، کیا وجوہات تھیں کہ اس کو دبئی چھوڑنا پڑا، یو اے ای چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آخر اس کا جب گھر یہاں پہ ہے، وہ اس دھرتی کی مٹی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا؟ تو یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی فاشسٹ ملک نہیں ہے اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ایکٹیو سول سوسائٹی ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ارشد شریف بستے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حق اور سچ کی آواز کو کوئی گولی دبا نہیں سکے۔ ہم نے اسی طرح آج میری ان کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ان کے گھر والوں سے، تو اس گھر نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں صحافت کے لیے، پاکستان میں سچائی کے لیے۔ ان قربانیوں کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، ان قربانیوں کو کوئی بھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب ایک بیانیہ بھی گنا جائے گا، اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، جیسے مقصود چپڑاسی کے قتل کو نارملائز کیا گیا، لیکن ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں۔ اب اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی۔ ایک انسانی جان، ایک قیمتی انسانی جان، ایک پاکستان کا سرمایہ، صدارتی ایوارڈ حاصل یافتہ صحافی کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کو اس وطن سے چھوڑنا پڑا کیونکہ ماحول اس کے ارد گرد اتنا تنگ کر دیا گیا تھا۔
تو یہ کیا تانے بانے ملتے نہیں ہیں؟ یہ بالکل ملتے ہیں، اور ہمیں اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہم اس کی کرتے ہیں۔ جو جنازہ ارشد شریف کا ہوگا وہ ایک شہید کے شایانہ شان انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، کوئی دور دور تک بھی ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے صحافت کے اندر بڑے دلیر لوگ ہیں، لیکن ارشد شریف جیسا جو ایک اثاثہ تھا، ارشد شریف جیسا جو ہیرا تھا، جس دلیری کے ساتھ، مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رکھا، اور وہ ہم سے بھی لڑ پڑتا تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تھی جو سمجھتا تھا کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہوتی ہے، یہی دلیری ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے صحافیوں کو آج یونائٹ ہونا چاہیے اور ارشد شریف کے اس قتل کا حساب مانگنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں حدیث نبوی سے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے آگے سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، اور ارشد شریف صاحب ہمیشہ سے سچ بولتے رہے، ہر دور میں انہوں نے سچ بولا، اور آخر میں اسی سچ نے ان کی شہادت کا وہ ذریعہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس شہادت کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو انہوں نے سچ بول کے وہ گئے، جس جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی قوم اور وطن کے لیے، جو انہوں نے قربانی دی، وہ ہم کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد کو پاکستان سے فرار ہونا، کیا وجوہات تھیں کہ اس کو دبئی چھوڑنا پڑا، یو اے ای چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آخر اس کا جب گھر یہاں پہ ہے، وہ اس دھرتی کی مٹی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا؟ تو یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی فاشسٹ ملک نہیں ہے، اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ایکٹیو سول سوسائٹی ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ارشد شریف بستے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حق اور سچ کی آواز کو کوئی گولی دبا نہیں سکے۔ ہم نے اسی طرح آج میری ان کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ان کے گھر والوں سے، تو اس گھر نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں صحافت کے لیے، پاکستان میں سچائی کے لیے۔ ان قربانیوں کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، ان قربانیوں کو کوئی بھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب ایک بیانیہ بھی گنا جائے گا، اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، جیسے مقصود چپڑاسی کے قتل کو نارملائز کیا گیا، لیکن ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں۔ اب اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی۔ ایک انسانی جان، ایک قیمتی انسانی جان، ایک پاکستان کا سرمایہ، صدارتی ایوارڈ حاصل یافتہ صحافی کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کو اس وطن سے چھوڑنا پڑا کیونکہ ماحول اس کے ارد اتنا تنگ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کیا تانے بانے ملتے نہیں ہیں؟ یہ بالکل ملتے ہیں، اور ہمیں اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہم اس کی کرتے ہیں۔ جو جنازہ ارشد شریف کا ہوگا وہ ایک شہید کے شایانہ شان انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، کوئی دور دور تک بھی ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے صحافت کے اندر بڑے دلیر لوگ ہیں، لیکن ارشد شریف جیسا جو ایک اثاثہ تھا، ارشد شریف جیسا جو ہیرا تھا، جس دلیری کے ساتھ، مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رکھا، اور وہ ہم سے بھی لڑ پڑتا تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تھی جو سمجھتا تھا کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہوتی ہے، یہی دلیری ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے صحافیوں کو آج یونائٹ ہونا چاہیے اور ارشد شریف کے اس قتل کا حساب مانگنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں حدیث نبوی سے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے آگے سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، اور ارشد شریف صاحب ہمیشہ سے سچ بولتے رہے، ہر دور میں انہوں نے سچ بولا، اور آخر میں اسی سچ نے ان کی شہادت کا وہ ذریعہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس شہادت کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ جو انہوں نے سچ بول کے وہ گئے، جس جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی قوم اور وطن کے لیے، جو انہوں نے قربانی دی، وہ ہم کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے ارشد کو پاکستان سے فرار ہونا، کیا وجوہات تھیں کہ اس کو دبئی چھوڑنا پڑا، یو اے ای چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آخر اس کا جب گھر یہاں پہ ہے، وہ اس دھرتی کی مٹی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہاں سے جانا پڑا؟ تو یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی فاشسٹ ملک نہیں ہے، اور یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ایکٹیو سول سوسائٹی ہے، یہاں پہ لاکھوں کروڑوں ارشد شریف بستے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حق اور سچ کی آواز کو کوئی گولی دبا نہیں سکے. ہم نے اسی طرح آج میری ان کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، اور ان کے گھر والوں سے، تو اس گھر نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان میں صحافت کے لیے، پاکستان میں سچائی کے لیے. ان قربانیوں کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، ان قربانیوں کو کوئی بھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب ایک بیانیہ بھی گنا جائے گا، اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیسے مقصود چپڑاسی کے قتل کو نارملائز کیا گیا، لیکن ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں. اب اس کی تحقیقات ہونی پڑیں گی. ایک انسانی جان، ایک قیمتی انسانی جان، ایک پاکستان کا سرمایہ، صدارتی ایوارڈ حاصل یافتہ صحافی کو قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے اس کو اس وطن سے چھوڑنا پڑا کیونکہ ماحول اس کے ارد گرد اتنا تنگ کر دیا گیا تھا. تو یہ کیا تانے بانے ملتے نہیں ہیں؟ یہ بالکل ملتے ہیں، اور ہمیں اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہم اس کی ریکمینڈ کرتے ہیں. جو جنازہ اشرف شریف کا ہوگا وہ ایک شہید کے شایانہ شان انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، کوئی دور دور تک بھی ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے صحافت کے اندر بڑے دلیر لوگ ہیں، لیکن ارشد شریف جیسا جو ایک اثاثہ تھا، ارشد شریف جیسا جو ہیرا تھا، جس دلیری کے ساتھ، مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رکھا، اور وہ ہم سے بھی لڑ پڑتا تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی تھی جو سمجھتا تھا کہ ہم کو غلط بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحافت ہوتی ہے، یہی دلیری ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے صحافیوں کو آج یونائٹ ہونا چاہیے اور ارشد شریف کے اس قتل کا حساب مانگنا چاہیے. بہت شکریہ.